اکبر کا تذکرہ کرتے ہیں جو جوانان سید الشہداء جوانان بنی ہاشم کے شیروں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ ذرا غور کریں کہ ایک جوان کس قدر اپنے چچا کا، اپنے بابا کا وفادار، کس قدر اپنی پھوپھی کا وفادار، کس قدر ہم شبیہ پیغمبر جو ہے وہ اپنی زندگی کو، اس اعلیٰ زندگی کو گزار رہا۔ جب امام حسین کے یہ دونوں بیٹے، چاہے وہ جناب علی اصغر چاہے وہ جناب علی اکبر، کربلا کے میدان میں آ گئے تو ہر شہید یہی دیکھ رہا تھا کہ امام حسین کا وہ وقت ایسا گزرے گا کہ جب اکبر کا شہادت، جب جناب علی اصغر کی شہادت، اس لیے کہ امام نے بتا دیا تھا کربلا میں داخل ہوتے ہی کہ ہم سب کو شہید ہونا ہے۔ جب جناب عباس اور جناب علی اکبر گھر سے باہر نکلتے تھے نا، مدینے میں جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو ہجوم لگ جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ تاریخ کہتی ہے کہ اتنے خوبصورت تھے، اتنا چاند سا چہرہ تھا کہ لوگ دیکھنے کے لیے بھیڑ لگا لیا کرتے تھے۔ اور اسی لیے روایت کہتی ہے کہ جناب زینب کہتی ہیں کہ بار بار جناب علی اکبر اور جناب عباس سے کہتی تھی کہ جب تم بازار جایا کرو تو اپنے رخ کو ڈھانپ لیا۔ اللہ اکبر، اتنے پرنور چہرے کربلا میں پہنچ گئے۔ اور جب کربلا میں پہنچے، آج جناب علی اکبر کے مسائل آپ کے خدمت میں، یہاں پر جوانوں کا بھی مجمع ہے اور ضعیفوں کا بھی مجمع ہے، جو ایک ضعیف باپ کے بیٹے بھی ہیں اور ایک جوان بیٹے کا باپ بھی ہے۔ کربلا کا ذرا رخ کر کے کربلا کے میدان میں عجیب سانحہ ہوا۔ جناب علی اکبر جب بارگاہ جناب زینب پر گئے، اے بھوپی اماں، مجھے بابا اجازت نہیں دے رہے، مجھے بابا اجازت نہیں دے رہے۔ اس مرتبہ زینب نے کہا، اے میرے بھیا، علی اکبر کو کب اجازت دیں گے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا، یہ میرا لال میرے نانا کی شبیہ ہے، میرے نانا کا ہم شکل ہے۔ جب میں اپنے نانا کو دیکھنے کا مشتاق ہوتا ہوں نا تو اکبر کی زیارت کر لیتا ہوں، لہذا میں کیسے جناب علی اکبر کو بھیج دوں؟ مسائل سنو گے جناب علی اکبر کے؟ جناب علی اکبر کے بارے میں ملتا ہے کہ امام حسین کا کسی نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین کے جسم پر بہت سارے زخم، بے پناہ زخم۔ آج 6 محرم ہے، جی کھول کے رو لیجیے گا، حسین کے کڑیل جوان کا مسائل ہے۔ کیا دیکھا؟ حسین کے جسم پر بہت سارے زخم ہیں، کہیں پر تیر کا زخم، کہیں پر تلوار کا زخم، کہیں پر نیزے کا زخم، کہیں پر بھالے کا زخم۔ اس نے سوال کر لیا، مولا یہ زخم کیسے بھرے گا؟ امام نے کہا، جب میرے عزادار روتے ہیں تو یہ سارے زخم بھر جاتے ہیں۔ وہ زخم بھر جاتے ہیں۔ بے شک بڑی روایتیں ہیں کہ آنسوؤں سے عزاداروں کے زخم حسین بھرتے ہیں، لیکن وہ عالم دین نے دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا اور دیکھا تو کہا، مولا یہ سارے زخم بھرے ہیں لیکن 2 زخم آپ کے
موجود ہیں وہ نہیں کھڑے، وجہ کیا ہے؟ امام کا جملہ سنو گے، امام نے کہا اے عالم دین یہ زخم قیامت تک نہ بھریں گے۔ کہا کیوں؟ کہا علی اکبر کے جو سینے پر زخم لگا ہے، جو علی اکبر کے سینے پر زخم لگا ہے وہ اتنا ضرب کاری تھا، اتنا گہرا زخم تھا کہ میرا زخم قیامت تک بھر نہیں سکتا۔ کہا مولا یہ جو دوسرا زخم ہے یہ زخم کیسا ہے؟ کہا اس زخم کے بارے میں سنو گے؟ کہا یہ زخم بھی قیامت تک بھر نہ پائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا جب میرا برابر کا بھائی عباس ارے منہ کے بل زمین پر آیا، میرے سینے میں زخم ہو گیا۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں صرف اوپر سے کہ جب رسول اسلام مولا کائنات کی بارگاہ میں واقعہ پیش ہوا کہ یہ اونٹنی میری ہے، یہ اونٹنی میری ہے، تو پتہ ہے اس نے امام نے کیا کہا کہ اونٹنی کو کاٹ دو اور اس سے پتہ چل جائے گا۔ تو اس نے کہا ہاں پتہ چل جائے گا۔ پتہ ہے اس نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے اس نے کہا تھا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ جب کسی جانور کے سامنے اس کے بچے کا قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے تو اس کے دل میں چھید ہو جاتا ہے۔ لہذا مجھے امام کی بات پر یقین تھا اور میری یہ اٹھنی ایسی ہے کہ جس کے سامنے دو بچوں کو ذبح کیا گیا ہے۔ امام نے کہا میرا یہی حال تھا، ارے جس کے سامنے علی اکبر کے تیر لگا ہو، علی اکبر کا چل لیجیے۔ امام حسین کا کلیجہ چھلنی ہو چکا، دل میں سوراخ ہو چکا۔ جب جوان بیٹوں کا برداشت نہیں ہوتا، آج ہم اور آپ خود دیکھیں کہ جب ہمارے یہاں کوئی میت ہو جاتی ہے کسی جوان کی تو باپ کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ذرا کربلا چل کر امام حسین سے پوچھو، ارے ایک جوان بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں کیسے اٹھائے؟ اللہ اکبر۔ امام حسین جوان لال کو گھوڑے پر سوار کی اور سوار کرنے کے بعد چند قدم آگے بڑھے جناب علی اکبر، رو لینا جتنا جی چاہیے، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ جناب علی اکبر کے کانوں میں ایک آہٹ ہے، کیا؟ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے۔ جناب علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گھوڑے سے اترے، اترنے کے بعد ایک جملہ کہا، بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کیا تھا، اب آنے کی وجہ کیا ہے؟ امام کا جملہ سنیں، امام نے کہا اے کاش تم ایک باپ کے اولاد اگر ہو تو تمہاری کوئی اولاد ہو، تم بھی ایک باپ ہوتے، تمہارا بھی جوان بیٹا ہوتا، تب تمہیں احساس ہوتا کہ جوان بیٹے کو رخصت کرنا کتنا مشکل ہے۔ جناب علی اکبر مقتل میں چلے اور جب مقتل میں پہنچے، آخری جملے مقتل میں پہنچے، جب جنگ کرنا شروع کی، علی کے پوتے نے، حسین کے شیر نے ایک مرتبہ چاروں طرف سے یہی آواز آ رہی ہے، علی کا شیر آ رہا ہے، علی کا شیر آ رہا ہے، لیکن پیچھے سے ایک شکی نے وار کیا، جناب علی اکبر زمین پر گرے۔ گرنا تھا کہ ہر شہید نے
ایک آواز بھی ہے، ایک، میری مدد کو آئی، میری مدد کو آئی۔ لیکن جناب علی اکبر نے عجیب جملہ کہا، یا ابتا ادرکنی، یا ابتا ادرکنی۔ یہ نہیں کہا بلکہ کہا السلام علیکہ یا ابتا، اے بابا مجھے پتا ہے آپ لاشیں اٹھا اٹھا کر چور ہو چکے زخموں سے، بابا آپ صرف میرے سلام کا جواب، بابا آنے کی زحمت نہ کریں۔ حسین آئے، آنے کے بعد علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، میرے لال علی اکبر ایک ہاتھ سینے پر کیوں؟ کہا بابا میرے سینے میں انی ٹوٹ گئی ہے۔ حسین نے بڑی مظلومی کے ساتھ ہاتھ کو اٹھایا، الگ کیا، اس کے بعد ایک ہاتھ کو زمین پر ٹیکا، ایک ہاتھ سے انی کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا یا علی مدد۔ حسین نے کہا یا علی مدد۔ اب علی اکبر کے کلیجے سے انی کو جو باہر نکالنا تھا، ارے کلیل جوان کا سینہ باہر آ گیا۔ جناب علی اکبر کی روح قفس انصری سے پرواز کرتے، حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد چند قدم آگے بڑھے۔ بوڑھا باپ ہے نا، ضعیف باپ ہے نا، صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے نا، زخم کھا چکا ہے نا، جانتے ہیں نا کہ جب جوان گزرتا ہے تو آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ ارے علی اکبر کو اٹھانے کے بعد کہے بنی ہاشم کے بچوں، اے بچوں، ارے جوان لال کا یہ جنازہ بوڑھے باپ سے نہیں، آؤ ذرا مجھے سہارا دے دو۔ جناب علی اکبر، جناب علی اکبر خیمے میں پہنچنا تھا کہ بیویوں نے حلقہ بنایا، گریہ کیا، گریہ کرنے کے بعد ادھر بیویوں نے غور کیا کہ لیلا نظر نہیں آ رہی ہے، لیلا نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک جوان ماں کی، جوان بیٹے کی ماں کی ذرا کیفیت کا اندازہ کرو۔ ادھر لیلا کبھی اس دروازے میں ٹکرا رہی ہے، کبھی اس دروازے میں ٹکرا رہی ہے۔ کسی نے کہا بی بی ارے آپ سیدھے کیوں نہیں چلتے؟ کہے فضا، ارے علی اکبر کی جدائی نے آنکھوں کی بینائی۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ علی اکبر کے مسائل سن رہے، آخری جملہ رونے کے لیے، تڑپ جانے کے لیے کافی۔ 11 محرم قافلہ چلا، اب جیسے ہی قافلہ راستے میں پہنچا، روایت کہتی ہے کہ ایک عیسائی عورت تھی، اس عورت نے جناب علی اکبر کا جو سر نیزے پر لگا ہوا تھا، جو نیزے پہ سر تھا، اس کو بڑا غور سے دیکھ رہی تھی، بڑا غور سے دیکھ رہی تھی، بڑا غور سے دیکھ رہی تھی۔ بس یہیں پر جتنا رونا ہو رو لینا، جناب لیلا کو بھی، امام حسین کو بھی فرصت دے دینا۔ میں نے کیا کہا تھا شروع میں؟ جناب علی اکبر اور جناب عباس جب باہر نکلا کرتے تھے مدینے میں تو جھرمٹ ہوتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اتنے خوبصورت تھے، اتنا نور تھا چہرے پر۔ اما جب وہ عیسائی عورت
جناب علی اکبر کے سر کو چہرے کو بار بار دیکھ رہی ہے تو ایک مرتبہ ایک بی بی آئی آنے کے بعد کہے بی بی آپ اس سر کو کیوں دیکھ رہی ہیں اس سر کو کیوں دیکھ رہی ہیں اس بی بی نے کہا اے بی بی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اتنا حسین اتنا جمیل اتنا خوبصورت اتنا اچھا چہرہ میں تو دعا کر رہی تھی کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو جزاک اللہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو